صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا اور پگڑی باندھنے سے یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا. یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے. تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب فی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی. آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے، وہ شہید ہوا ہے. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے. اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے. تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوے واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں موجاں ہو گئیاں موجاں ہو گئیں. ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے. موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے. سب رونے لگے. آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے. یا حبیبی، آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے. یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ. تو بھائیو اللہ سے صلح کریں. صلح کا راستہ ہے محمدی بنے. زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا اور پگڑی باندھنے سے یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا. یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا. اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں. بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے. دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی. پہلے لوگوں کو نہیں پتا چلا اس کا کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے. اس میں برف ہوتی ہے. کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے. روزانہ. یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں. روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے. اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے. ہائے میرے رب. پانی اور اوپر ہوا. اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر. پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی. اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے. اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے. پانی اچھلتا ہے. اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں. وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں. ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات
जो ऊपर हवा उनको उठा के ले जाती है। अगर समंदर मीठे होते कभी बारिश न होती, अगर समंदर मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते। इनकी बदबू से 29% खुश्की है, 71% समंदर का पानी है। इसकी बदबू ही हमें बर्बाद कर देती। उसमें नमक कहां से आता है? सारी दुनिया के दरिया जमीन का नमक खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, समंदर में डालते हैं। साढ़े जिम्मे लग जाता, जाओ भाई नमक उठो, वो समंदर है और कम हो तो कोई ना ही होता ना नमक की शहर। आप लोगों ने देखा नहीं, जो नहर है अब्दुल्लापुर वाली, उसके किनारे पर लगे हुए हैं वो नलके लगे हुए हैं कि उनका पानी मीठा होता है, साफ होता है। कभी गुजर होता है तो लोग वहां पानी भर रहे होते हैं कि पानी नमक को खींच के आगे ले जाता है और जमीन के पानी को फिल्टर कर देता है, और ये दरियाओं, नहरों से दरियाओं में जाता है, दरियाओं से फिर जाकर ये समंदर में गिरता है। चार अल्लाह ने यूं जमीन को बनाया, ये ऊपर शुमाल है, ये नीचे जनूब है। दरिया इधर से यूं आते हैं। अगर अल्लाह फ्लैट कर देता तो दरिया तो समंदर तक जा नहीं सकते थे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वो सारा नमक आता है और समंदर में जाता है, नमक को कड़वा कर देता है। उसमें कोई बदबूदार चीज पैदा नहीं हो सकती। नमक, समंदर का जो तेजाब है नमक का, वो उसको गला के साफ कर देता है, सुथरा कर देता है। और उसमें अल्लाह ताला ने अरब मछलियां पैदा कर दी। अब अजब बात देखो, मैंने वो टाइटैनिक की देखी वीडियो कि वो सिर्फ 4 किलोमीटर नीचे है और वो ऐसे हुआ पड़ा है, ऐसे। और वो जो एक बेचारा बदनसीब देखने गया था टाइटैनिक को, पाकिस्तानी था, रहता इंग्लैंड में था, बाप बेटे दोनों, पानी ने ऐसे उसको, वो जो थी अब्दोज, उसको ऐसे पिचका दिया, सब पुर्जे हो गए और वहां मछलियां तैर रही हैं। एडी सारी मच्छी उठे तैर रही है और इतना बड़ा लोहे का खौल यूं हो गया। तो जब इनमें नमक होता है तो बुखारात ऊपर जाते हैं। फिर वो पानी का जो मद्दु जज़र है चांद के साथ जुड़ा हुआ है। 14वीं रात को चांद, समंदर पूरे जोबन और जोश। मैंने तो बहुत समंदरी सफर अल्लाह के फजल से किए हैं, सारे बड़े समंदर अल्लाह ने फिराए हैं। तो वो बुलबुले उठते हैं, वो फिर उन बुलबुलों को जब फटते हैं तो उनमें से कुछ पानी के कतरे छोटे, उनको हवा ऊपर ले जाती है। ये पानी ऊपर जाता है छोटे छोटे कतरों की शक्ल में। इनमें नमक होता है, इस पानी के जर्रों में नमक होता है, ऊपर बुखारात होते हैं। तो जब अल्लाह ताला कहीं बारिश को बरसाने का इरादा करता है तो वहां के जो पानी के कतरे हैं वो बुखारात से मिलकर, उसमें नमक होता है, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा होकर वो कतरे बनते हैं। फिर फिजा की आलूदगी से बादलों का रंग बनता है। फिर अल्लाह उसमें रंग भरता है। एक काले बादल में 10,000 टन पानी होता है और जहाज में से गुजरो तो लगता है तुझे पता नहीं कपाए चो जा रहे हो। 10,000 टन पानी जब अल्लाह खुशी से बरसाता है तो अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। जब अल्लाह खुशी से बरसाता है तो जमीन का कलेजा फाड़ता है, उसमें पानी को ठहराता है। फिर गल्ले, अंगूर और खजूर और बेलें और अचारा और बागात निकालता है। जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर फज्जर फतहना अबवाब अस्समाअ बिमाइन मुनहमिर, फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए तेज रफ्तार पानी के साथ। वफज्जरनल अर्द उयूना, जमीन के चश्मों को भी फाड़ के बाहर निकाला। कौम नूह का वाक़या है।
فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا۔ بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے۔ اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے۔ آپ کی نسل جو کربلا میں ذبح ہو گئی عذاب تھا، وہ حسین جس کو اپنے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، ایک ایک جسم کے حصے پر اپنے ہونٹ لگائے ہوئے تھے، ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری ایسے، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ایسے چہرہ چمک رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، انہوں نے چوما ہوا، مہربانی کر یہ نہ کر۔ 17 اہل بیت پاکیزہ خون پاک ہستیاں ذبح ہو گئے، تو کیا اللہ کا عذاب تھا ہی نہیں؟ عذاب تو یزید پہ ہے، آج تک لعنتیں برس رہی ہیں، ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے، ابن زیاد بھی قتل ہوا، مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم آواز جا اجا اجا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ ایک دم سب پہ دہشت طاری ہوگی، تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی جا جا، وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، کیا دیکھا وہی سانپ پھر آ رہا ہے، اور اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی۔ یہ میرے رب نے جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ۔ دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا، اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے۔ کتنے گھر ہم نے بنوائے، کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا۔ اور وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ عذاب ہے، 600 تو اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، وہ ہزاروں گئے ہیں، لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے۔ چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو۔ وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی اللہ۔ کہ اوپر دیکھ۔ جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موجیں کر رہے ہیں۔
میں کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے؟ موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے۔ تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ، ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب فی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے؟ وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوہ واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اسرائیل کہ یا خلیل اللہ ٹرو ٹائم آ گیا، فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ اوپر گئے، واپس آئے، کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان پہ، اللہ کی رضا پہ مر جانا سب سے بڑی کامیابی، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو میں اس کو اس سے عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، سارا میڈیا بھی بول رہا ہے، سارے علماء بھی بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ عمل سے خالی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں بہایا اور شہادت اعلیٰ کا درجہ نصیب فرما دیا۔ گھر تو پھر بھی بن جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ پھر پتھر جوڑ کے گھر بنا لیں گے، لیکن جتنے یہ ہزاروں بچے بچیاں مرد عورتیں جتنے گئے، اللہ کی قسم سیدھے جنت الفردوس میں گئے، شہید۔ یہ میرے رب، ہاں اس میں ضرور ہے کہ ہماری نافرمانی سے پہاڑ باغی ہو گئے ہیں، بادل باغی ہو گئے ہیں۔ بادل تو ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، پہاڑ کا ایک تنکا نہیں ہل سکتا، کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھر کیسے ہل گئے، اور آ کر انہوں نے انسانوں کو روند کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں۔ تم توبہ کرو اپنی ذات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو۔ جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ اے کیوں کیتا ہے جی، اے کیوں کیتا ہے جی، اوہ میرے کو اللہ نے پوچھنا، تجھے کی دعا آگے ہو پوچھنا لے۔ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے پر بوچھاڑ کر رہے ہیں، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے۔ اور یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے، تم اللہ ہو؟ تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے، اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیا میں کروں، اقبال کے رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے ادب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو ویکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے۔ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے،
فی انفسکم افلا تبصرون. سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو. 4 کام کر لو فرائض کے بعد. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے. یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. ملک اللہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو. جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں. اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو. فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے. ہم اس وقت قوم نہیں ہیں. میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. قتل و غارت کے سلسلے ہیں، چاروں صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں. 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے. ایمان والوں میں 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے. ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا. میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دیو، بے گناہ ہے، مار دیو. 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی انہیں، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دیو، بے گناہ ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے. تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ بادل اللہ کے، یہ بارش اللہ کی، یہ ہوائیں اللہ کی، یہ موسم اللہ کے، یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند تارے سیارے اللہ کے. ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح. سب سے آخر نے کہا والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعلمون. یہ میری نشانیوں میں سے ہیں بادل. قوم شعیب پہ بادل آیا، کلو بھی بدل آ گیا، بارش ہوئی، اس میں سے آگ برسی. قوم شعیب کا گناہ کیا تھا؟ بے ایمان تھے، بددیانتی کرتے، جیسے ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، 2 نمبری، سب 2 نمبری کرتے تھے. تو بادل آیا، اللہ جو مرضی ڈال دے، اس بادل میں پانی نہیں برسا، آگ برسی. قوم ہود پہ بادل آیا، کہا ذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، بارش ہوگا. بریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر ہوا تھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور ان کو ہوا میں اڑا کے سروں کو آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے. فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. قوم عاد جیسا پیدا کوئی نہیں ہوا. 40 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، 800-900 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، ایسے 2 انگلیوں سے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے. من اشد منا قوہ، انہوں نے حود علیہ السلام سے کہا کوئی ساڑھے کو ڈھیر طاقت والے تھے بھی کہا، پھر اسی مننا گئے. انہوں نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، نفرتیں ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، رشتوں کی لڑائیاں، کاروبار کی لڑائیاں، سیاست کی لڑائیاں، دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو. 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، بد اخلاق نہ بنو، حرام نہ کماؤ، تو اللہ اسی ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور پچھلے گناہوں پہ توبہ کرو۔ کر دے ہو توبہ سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے سارے بولیں تو اللہ کی قسم جو دل سے بولا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو، وہ ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اللہ تو ایسا کریم ہے۔ اور جس سے کبھی لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراضگی ہے، بولتے نہیں ہو، اس سے جا کے بولو، اس سے صلح کر لو، وہ نہ بھی مانے اس کے پاؤں پکڑ لو، اللہ تمہیں اونچا کر دے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد آ رہا 1981 میں پہلی دفعہ جب میں سال لگا رہا تھا تبلیغ میں، 80 میں میری فراغت ہوئی، 81 میں نے سال لگایا۔ تو اس وقت رمضان جو تھا 81 میں رمضان آیا، گرمی کا رمضان تھا اور آخری عشرہ تھا۔ حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد کے خطیب ہوتے تھے، جو ساری مسجد اعتکاف والوں سے بھری ہوئی تھی، پوری ساری کی ساری۔ تو ہم یہاں 3 دن ٹھہرے اور بس وہ اعتکاف والے ہی ہمارے پاس ہوتے تھے، باہر ہوتا کوئی عمدہ کوئی نہ آئے۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سب نوجوان ہیں، میرے نبی کی امت کے پھول ہیں، اپنی جوانی کو پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور 100 برس تک سلا دیا۔ حضرت عزیر کا بیت المقدس پر گزر ہوا، جسے بخت نصر نے توڑ دیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے یا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے؟ سب مٹ چکے تھے، شہر کو آگ لگا دی اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سفر پر جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، کھانا بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے آرام کرنے کا تقاضا پیدا کیا، پیڑ کے نیچے گدھے کو باندھا، کھانے کو ساتھ رکھا، لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے جان کو نکال لیا۔ 100 برس تک موت دے دی، پھر کھڑا کیا۔ 100 برس کے بعد بتاؤ کتنا ٹھہرے ہو؟ یا اللہ ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، ڈھلنے والا تھا، کہا نہیں آدھا دن نہیں، 100 برس تو یہاں سویا ہے، سویا نہیں بلکہ مرا ہے۔ اپنے کھانے کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، کھانا گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ 100 برس ہو گئے، کھانے کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، فریج کے بغیر، برف کے بغیر پانی ٹھنڈا ہے، اور ساری دنیا کے اسباب 100 برس سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اس کھانے کو ڈھکے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، 100 برس کے کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں دیکھو، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ گدھا جو ٹکنے والی چیز ہے وہ مٹی بن چکا ہے، اور کھانا جو خراب ہونے والی چیز ہے وہ موجود پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اب دیکھو، اب دیکھو میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب جو گدھے پر امر کا متوجہ ہوا، ہڈیاں زمین سے اگتی چلی گئی اور کھڑی ہو کر ڈھانچہ بنتا چلا گیا، اور اس میں گوشت آتا چلا گیا، اور چاروں طرف سے جو کھال کے ذرات زمین میں ختم ہو چکے تھے اڑ اٹھ کر اس میں جسم پر لگنے شروع ہو گئے۔ ایک آن کی آن میں عزیر علیہ السلام کے سامنے سارا نقشہ آ گیا۔ گدھا بنا اور مٹ کر بنا، اور بن کر اس میں روح آئی، اور وہ دوبارہ کان ہلا رہا ہے اور آواز بھی نکال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اس بستی کو دیکھو جس کو کہتے تھے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گی۔ اب آئے تو بیت المقدس آباد تھا، 100 برس گزر چکے تھے، 100 برس گزر چکے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر سوال لکھ کر بھیجے، یہ بتاؤ وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن وفات پائی، اور ایک 100 سال بڑا ہے، ایک 100 سال چھوٹا؟ پیدائش کا دن ایک، موت کا دن ایک، لیکن ایک 100 سال بڑا، ایک 100 سال چھوٹا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک بار اگا پھر کبھی طلوع نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی ابن عباس کو بلاؤ، وہی جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا عزیر علیہ السلام اور ان کا جڑا بھائی تھا۔ عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے بعد موت آئی، اس کے زندگی میں سے 100 برس کٹ گئے، اور پھر دونوں بھائی ایک دن مرے، ایک دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے۔ ایک 100 برس چھوٹا ہے اور ایک 100 برس بڑا۔ اور وہ سمندر جسے اللہ تعالیٰ نے پھاڑا اور پھاڑ کر زمین کو نیچے سے نکالا، اس پر ایک دفعہ سورج طلوع ہوا اور پھر پانی کو ملا دیا، پھر کبھی وہاں خشکی نہیں آئی۔ اللہ پاک اصحاب کہف کا قصہ سنا رہے ہیں۔ نوجوان تھے جن کی جوانیاں اٹھی تھی،
ایمان لائے اور ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اب ایک طرف ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور یوں کہا، یا تو کلمے پر باقی رہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کلمہ ہوگا یا تمہاری جان ہوگی۔ اگر کلمے پر رہنا ہے تو مرنا پڑے گا، کلمے کو چھوڑ دو گے تو تمہیں میں چھوڑ